ارے نادان بدبخت تیرا یہ خیال، ارے نادان بدبخت تیرا یہ خیال ہے کہ نبی تیرے جیسے ہیں اور تو نبی کے جیسا ہے، تو ایک گزارش ہے، پوری دیوبندیت سے گزارش ہے، پوری وہابیت سے گزارش ہے، پوری سلفیت سے گزارش ہے، پوری سعودی قوم سے گزارش ہے کہ تو کچھ بھی نہ کر، صرف ایک کام کر، نبی جیسا کلمہ پڑھتے تھے تو ویسا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ مصطفیٰ کا کلمہ ہے، اور تیری جماعت کا دعویٰ ہے کہ تو نبی کے جیسا ہے، نبی تیرے جیسے ہے، تو چھوڑ دے ہمارے جیسا کلمہ کیوں پڑھتا؟ آمنہ کے لال نے جو پڑھا تو ذرا پڑھ کے تو بتا۔ ابھی کلمہ پورا نہیں ہوتا تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں اس شخص نے جو الزام لگایا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے جیسا مانتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے، اہل حدیث سے نفرت دلانے کے لیے یہ ایک جھوٹا جو ہے بہتان ہے، یہ بہتان ہے، ایک جھوٹی بات ہے، جھوٹا الزام ہے، یہ جھوٹا الزام ہے اہل حدیث پر۔ کوئی کسی بھی اہل حدیث نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہر معاملے میں ہمارے جیسے ہیں۔ تو یہ آج میں ایک بنیادی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر اعتبار سے ہم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہیں؟ یعنی کیا کوئی اہل حدیث اللہ کے نبی تھے تو کیا کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے؟ اور اگر اہل حدیث سے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے تھے، تو یہ اپنے الفاظ نہیں ہے اہل حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے الفاظ ہیں۔ اور اس کا خلاصہ یہ، میں پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات بہت ہی واضح ہو جائے۔ دیکھیں یہ ایک منٹ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 401۔ اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں بھول گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں حدیث لمبی ہے، آخر میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بشر مثلکم۔ اب یہ کس کے الفاظ ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ بہت ہی واضح ہے کہ کس معاملے میں تمہارے جیسا کہا، یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہونے میں، یہ جو جینڈر ہے، جو انسان ہے، یہ جو قوم ہے، یہ جو انسانیت ہے، یہ اولاد آدم ہے، تو اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور لوگوں کی طرح یعنی انسان ہونے میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طرح کی کیفیت میں، جسمانی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، منصب نبوت، ہر لحاظ سے سب برابر ہو گیا نبی کے، بالکل یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ کہ جو جنس ہے، جو جینڈر ہے، جو اولاد آدم کی جو نسل ہے، اسی میں سے میں بھی ہوں۔ تو تم چونکہ یہ انسانی فطرت ہے، بھولنا یہ انسانی فطرت ہے، تو چونکہ میں بھی انسان ہوں اس لیے میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ بشر مثلکم، میں تم جیسا ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ انسان ہونے میں، اس لیے انسان کے اندر جو فطری چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہیں۔ جیسے اور انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئی، اور انسان کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے ہیں، اور انسانوں کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت تھی۔ تو وہ تمام یعنی جو انسانی خصلتیں ہیں، جو انسانی عادتیں ہیں، جو انسان ہونے کے لحاظ سے جو فطری ہیں، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں۔ تو اگر کوئی اہل حدیث کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بشر ہی کہتا ہے، اہل حدیث کوئی اہل حدیث یہ نہیں ڈڈورا پیٹتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہم نبی کے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے۔
बात सिर्फ वहां आती है जब नूर व बशर का मसला आता है, तो वहां पे जो एक इख्तिलाफ है, तो वहां पे हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं बशर थे, और ये खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान में भी ये चीज मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है। बस इतना कह देने से ये लोग इल्जाम क्या लगा देते हैं अहले हदीस पर कि इन लोगों ने तो अल्लाह के नबी को अपने जैसा बना दिया। नहीं भाई, अपने जैसा कहां बना दिया, ये नस्ल के एतबार से, जिन्स के एतबार से जो खुद कुरान में है, हदीस में, वही बात हम कहते हैं। बाकी ये कि हर मामले में यानी बिल्कुल जैसे अल्लाह के नबी की फजीलत है, जो मकाम है, जो मर्तबा है, आप पे वही आती है, आप नबी हैं, रसूल है, ये कौन बेवकूफ इस तरह का दावा कर सकता है। तो इस मामले में यकीनन अल्लाह के नबी अलग है, हम जैसे नहीं है। चुनांचे वो हदीस भी मौजूद है दूसरी, वो भी हम देख लेते हैं, वो भी सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1965, 1965। उसमें यह है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाली फी सौम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार रोजा रखने से मना फरमाया। फ़क़ाल लहू रजुल मिनल मुस्लिमीन, तो एक मुसलमान शख्स ने कहा, इन्नका तुवासिलु या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सौ में विसाल लगते हैं, यानी आप तो सौ में विसाल यानी मुसलसल आप रोजे रखते हैं, तो जब आप रखते हैं तो हम क्यों ना रखें। क़ाल व अय्युकुम मिस्ली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कहा कि तुम में से मेरी तरह कौन है। अब देखें एक दूसरे हदीस से सही बुखारी की, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं, और इस हदीस में कह रहे हैं कि तुम अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरी तरह है। अब आगे वजाहत फरमा दी, इन्नी अबीतु युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, कि मैं जब रात गुजारता हूं तो अल्लाह ताला मुझे खिलाता पिलाता है। अब देखिए दोनों हदीस में वजाहत है, जहां सही बुखारी की हदीस में कहा बशरुम मिस्लुकुम, वहां आगे वजाहत है कि जैसे तुम इंसान हो, मैं इंसान हूं, तुम बोलते हो, मैं बोलता हूं। तो इंसान होने के लिहाज से, बशर होने के लिहाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम जैसा हूं। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला की जो खास इनायत है, अल्लाह ताला की जो खास नेमत है, अल्लाह ताला की जो खास मेहरबानी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियत है अल्लाह ताला की तरफ से, उस मामले में अल्लाह के नबी कह रहे हैं, उसकी वजाहत करते हुए कह रहे हैं कि तुम में से मेरे जैसा कौन है। तो ये फर्क है, जब इंसान की बात आएगी, जेंडर की बात आएगी, जिन्स की बात आएगी, औलादे आदम की बात आएगी, तो उस हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, इसी नस्ल से हैं। और जब बात आएगी खुसूसियात की, जो अल्लाह ताला की जो मेहरबानी है, अल्लाह ताला का जो इनाम इकराम है, उस जैसी बात आएगी, तो आम इंसान तो दूर की बात है, अहले हदीस तो दूर की बात है, पूरी इंसानियत में, हत्ता कि तमाम अंबिया में कोई भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसान तो जाने दें, अहले हदीस तो जाने दें, अंबिया अलैहिस्सलाम में भी फजीलत और मकाम के लिहाज से कोई अल्लाह के नबी जैसा नहीं। तमाम अंबिया में अल्लाह के नबी सबसे अफजल, सबसे बड़े मकाम व मर्तबे वाले हैं। तो ये समझना चाहिए, खुद अहले हदीस से समझना चाहिए कि अगर अहले हदीस ने कहीं कह दिया कि अल्लाह के नबी को हम बशर मानते हैं, उसका मतलब क्या है। क्या उसका मतलब ये है कि आप जाके अपनी आवाम से कहें कि इन लोगों ने अल्लाह के नबी को अपने जैसा बना दिया, फिर उनको मुतनफ़िर करें, मुश्तइल कहें, और फिर अहले हदीसों को गुस्ताख रसूल कहें, उनको काफिर करार दें कि इन्होंने क्या कह दिया। तो ये झूठ और बुहतान है जो ये लोग अपने जलसों में और अपनी तकरीरों में अपने अवाम के जहनों में डालते हैं, और अहले हदीसों को दुश्मन बना के पेश करते हैं, और ये बावर कराते हैं कि देखो ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा मानते हैं, जबकि ये सरासर बुहतान है, सरासर गलत बयानी है। हमने कभी किसी भी अहले हदीस ने यह दावा नहीं किया कि हर मामले में वो हमारे जैसे हैं, बल्कि इंसान होने के लिहाज से जैसे हम इंसान हैं, वैसे अल्लाह के नबी इंसान है। तो ये जो जिन्स है उस हिसाब से, बाकी इंसान के लिहाज से भी जो जिस्मानी सिफात हैं, उसमें भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह के नबी बिल्कुल हमारे जैसे। अल्लाह के नबी की जो सेहत है, जो जिस्मानी साख्त है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में पैदा किया, जो आपका खानदान है, जो आपका नस्ब है, जो आपका स्टेटस है, उस मकाम को भी दूसरा इंसान नहीं पहुंच सकता, ना दीनी लिहाज से, ना दुनियावी लिहाज से, किसी भी एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामों मर्तबे तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये दावा हरगिज़ नहीं, दावा सिर्फ कहना सिर्फ ये जो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि इंसान तुम्हारे जैसा मैं इंसान हूं, बस वो बात है। बाकी इंसानों में देखिए हर आदमी एक जैसा नहीं होता भाई, माँ बाप बेटे, एक फैमिली में 4 लोग होते, चारों एक जैसे नहीं होते। फिर ऐसे कोई बेवकूफ कैसे कह देगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे हैं।
تو یہ مطلب ہے. جیسے اگر جو ہے بہت ساری مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہاں، مثال کے طور پر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں. ہندوستان میں الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ مقام مرتبے کے حامل لوگ رہتے ہیں. اب کوئی ایک ہندوستانی دوسرے ہندوستانی کے بارے میں کہہ دے کہ تم بھی ہندوستانی ہو، میں بھی ہندوستانی ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ دونوں بالکل سیم ایک جیسے ہو گئے. بھائی اس معاملے میں ہندوستان میں رہنے کے اعتبار سے جو ہے اس جو ہے شہریت کے اعتبار سے، اس ملک میں رہنے کے اعتبار سے اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم بھی ہندوستانی آپ بھی ہندوستانی، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ بالکل اپنے جیسا بنا لیا، بالکل ایک جیسا دونوں کو کر لیا. یا کوئی مسلمان کسی بھی چھوٹے بچے سے، کسی عام آدمی سے کہہ دے، کوئی عالم ہو ایک عام آدمی سے کہہ دے، کوئی عابد ہو زاہد ہو آپ مسلمان سے کہہ دے ہم بھی ہندوستانی آپ بھی ہندوستانی، اس کا مطلب تھوڑی کہ دونوں تو بالکل ایک جیسا قرار دے دیا. اس معاملے میں یعنی رہنے کے حساب سے ہم دونوں ایک جیسے ہیں، باقی مقام مرتبہ تو الگ الگ ہوگا دونوں کا. تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے جو خود کہا کہ میں انسان ہوں، مطلب یہ کہ انسان ہونے میں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں، جیسے تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں. اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے بولنا، تم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، بھول جاتے ہم بھی بھول سکتے ہیں. تو یہ فطرت ہے، انسانی فطرت اس لحاظ سے کا. باقی مقام مرتبہ الگ ہے. اور جب بات آتی ہے منصب نبوت کی، منصب رسالت کی، اور اس خصوصیت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، اور آپ جو ہے نہ صرف اس امت کے نبی ہیں بلکہ تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. تو اس معاملے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں. تو یہ وضاحت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دونوں حدیثیں موجود ہیں. یہ حدیث بھی ہے کہ انا بشر مثلکم، اور یہ حدیث بھی ایکم مثلی. ہمارا ایمان دونوں حدیثوں پر ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکم مثلی والی حدیث کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، اور اس حدیث کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دونوں حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے. جس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ انا بشر مثلکم، اس میں انسان ہونے کے ناطے کہا کہ جیسے تم آدم علیہ السلام کے اولاد ہو ہم بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، وہ اس معاملے میں کہا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری حدیث میں، صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں جو کہا کہ ایکم مثلی، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یہ مہربانی تمہارے ساتھ نہیں ہے. اس لیے میرا اس معاملے میں جو ہے میرا معاملہ، مجھ پر اپنے آپ کو قیاس مت کرو کہ میں 100 میں وصال لگتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں. تو یہ مطلب ہے. تو بہرحال یہ ایک غلط فہمی تھی، ایک ان کا الزام تھا اہل حدیث کے تعلق سے، اور جس کی وجہ سے ان کی عوام نفرت کرنے لگی اہل حدیثوں کو اور گالیاں دیتی ہیں، بلکہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے مجرم ہیں، گستاخ رسول ہیں. یہی مسئلہ نہیں، اس طرح سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اہل حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو بھی گستاخی والے فتوے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، تو تمام عوام کو چاہیے نا کہ خود اہل حدیث عالم سے وضاحت لے کہ آپ لوگ اس چیز کو کس طرح مانتے ہو. اگر ان کی زبان سے سنو گے نا تو یہ لوگ توڑ مڑو کے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں گے لوگ. اس لیے آپ کسی اہل حدیث عالم سے پوچھو کہ آپ نے اگر کوئی ایسی بات کہی ہے یا لکھی ہے آپ کے علماء نے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا میننگ ہے. تو اہل حدیث جو ہے اپنی وضاحت کرے گا تو آپ کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی. ان کے پاس جاؤ گے تو یہ تو منمانے کچھ بھی مانا مطلب بتا دیں گے. اور حقیقت میں اصولی بات یہ ہوتی نا، کہ میں بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اصولی بات ہوتی ہے کہ تمام اہل علم میں بات متفق علیہ ہے کہ تفسیر القول لا يجوز تفسیر القول بما لا يرضى به القائل. یہ باقاعدہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی شخص کے قول کی وہ تشریح جس پر وہ راضی نہ ہو، یہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ آج دیکھیے نا، صرف یہ مسلکی معاملات نہیں ہے، بلکہ ہمارے بیچ میں چاہے مسلمانوں کا مسئلہ ہو، یا ایک مسلک والوں کے بیچ کا مسئلہ ہو، یا ایک خاندان والوں کا مسئلہ ہو، یا دوست و احباب کا مسئلہ ہو، یا علماء کی جماعت کا مسئلہ ہو، بہت سارے جگہوں پر فتنہ و فساد کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ اس اصولی قاعدے سے انحراف ہے کہ لا يجوز تفسیر القول بما لا يرضى به القائل. اس اصول پر اگر کوئی عمل کر لے تو بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں. اصول کیا ہے کہ کسی بھی شخص، کوئی بھی ہو، اس نے جو بات کہی ہے اس کی کیا میننگ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس تشریح کا حق اسی کے پاس محفوظ ہے. آپ زبردستی کسی کی بات کا خود ساختہ مطلب لے کے اس پہ نہیں تھوپ سکتے ہو کہ اس شخص نے یہ بات کہی ہے. اگر وہ بھائی ایک آدمی کوئی بات کہہ دیا، لکھ دیا، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو ہو سکتا ہے کسی کے بعد ادھر غلط فہمی کا شکار ہوگا. لیکن ایک آدمی، آج صورتحال ہے کہ ایک آدمی زندہ ہے، موجود ہے، اس کے باوجود بھی بڑے دھڑلے سے اس کی کسی بات کو لے کے ایک مطلب پہنا کے اور
وائرل کر دیتے دیکھو فلاں نے ایسا کہہ دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ سامنے والا وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ بھئی آپ نے غلط سمجھ لیا، ہماری بات کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے، ہم نے تو کچھ اور کہنا چاہا اور آپ نے کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہر درمی، بدماشی اور مکاری اور شیطان کا ساتھ اس قدر ہوتا ہے کہ سامنے والا لاکھ وضاحت کرتے رہے، لاکھ صفائی پیش کرتے رہے، بھئی ہماری یہ مراد ہے، ہمارا یہ مطلب ہے، لیکن نہیں، سامنے والا نہیں سنے گا، نہیں اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کہہ دی، اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سے بول دیا۔ تو اس طرح کی جو الزام اور اتہام تراشی ہوتی ہے، یہ بنیادی قاعدہ فراموش کرنے کی وجہ سے کہ کسی بھی شخص کی کہی ہوئی بات ہو یا لکھی ہوئی بات ہو، اگر وہ زندہ ہے اس سے تشریح مانگنی چاہیے کہ تمہارا کیا مطلب ہے۔ اگر وہ اس کا مطلب صحیح ہے تو پھر مطلب کیا نکلتا ہے، اگر اس کا مطلب صحیح ہے تو آپ زیادہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس تعبیر سے، اس اسلوب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اب اس کو متہم نہیں کر سکتے کہ بدعقیدہ ہے یا گستاخ رسول ہے۔ اگر اس کے تشریح سے آپ اتفاق رکھتے ہیں، اس کے بیان سے آپ، اس کی وضاحت سے آپ اتفاق رکھتے ہیں، تو آپ بہت زیادہ نقد کر سکتے ہیں، تو اس کی اس اسلوب اور اس کے بیان پہ نقد کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ کہنا اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، اگر واقعی آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ منہج ہے، آپ کا یہ سوچ ہے، تو آپ اس کو اس طرح بیان کرو۔ آپ نے بیان کے لیے جو الفاظ چنے ہیں، جو تعبیرات چنے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، اس طرح کی بات کی جا سکتی۔ تو یہ صاحب نے جو الزام لگایا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی کو بالکل اپنی طرح مانتے ہیں، تو یہ تشریح پیش کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بالکل اپنے آپ کو نبی کی طرح بنا دیا، یعنی بالکل نبوت کے مقام پر اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ تو یہ جھوٹ ہے، اتہام ہے، کسی بھی اہل حدیث کا ایسا عقیدہ یا سوچنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حق بات کہنے سننی اس کے مطابق عمل کی توفیق۔